اشیاء خورونوش اور سامان رسد کا پہلا قافلہ پارا چنار پہنچ گیا ہے۔ یہ بات نئے ڈی سی کرم اشفاق خان نے کرم سے جاری بیان میں کہا ہے کہ قافلے کا امن سے پارا چنار پہنچنا بہت خوش آئند ہے۔ اپنے بیان میں اشفاق خان نے کہا کہ ڈپٹی کمشنر پر حملہ کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ عوام قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تعاون کریں اور امن قائم رکھیں۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کرم میں پچھلے کچھ مہینوں سے بلکہ ایک سال آج سے بہت ہی ایک ٹینس قسم کا سچویشن چل رہا ہے اور جس میں بہت سی قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا ہے جو کہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے۔ اور پچھلے جمعے ایک بہت ہی انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا ہے جو کہ ڈی سی کرم جو کہ ایک قافلے کے ساتھ آ رہے تھے اس پہ اٹیک کیا گیا اور وہ زخمی ہوئی اور الحمدللہ اس کو پھر ریسکیو کیا گیا۔ کرنٹلی وہ CMH میں انڈر ٹریٹمنٹ ہے اور انشاءاللہ ہی از ریکورنگ۔ اور جو بھی اس کے پرپیٹریٹرز ہے سرکار اور جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے پولیس ہے اس کو بڑا سیریسلی دیکھ رہی ہے اور اس کے جو بھی اس میں ذمہ دار پائے گئے تو اس کے خلاف جو ہے وہ ایکشن جاری بھی ہے اور سخت سے سخت ایکشن لیا جائے بھی گا اور اس میں عوام جو ہے وہ اس میں مکمل تعاون بھی کرے گی۔ مور اوور آج ایک بہت ہی خوشگوار جو ایک ہمارا ایک سٹیپ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ امن جو ایک قافلہ تھا یا جو ایک کانوائی تھا الحمدللہ وہ سیفلی جو ہے وہ موو کر گیا ہے اور جو ہماری کچھ گاڑیاں ہیں وہ روڈ اوپننگ کے بعد پہنچ بھی گئی ہے اور الحمدللہ ایک بہت ہی خوش آئند جو فعل ہے وہ آج سٹارٹ ہو گیا ہے۔ امن کا پروسیس سٹارٹ ہو گیا اور الحمدللہ ہمیں انشاءاللہ اب امید ہے کہ آگے بھی یہ پروسیس چلتا رہے گا۔ عوام سے درخواست ہے کہ اس پروسیس میں ہمارے ساتھ مکمل تعاون کرے۔ شکریہ۔ ابھی آپ کو یہ بتائیں گے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کراچی کے ایک روزہ دورے کے دوران وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام میمن کے گھر بھی گئے، انہیں پوتے کی ولادت کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ وفاقی وزراء اسحاق ڈار، محمد اورنگزیب، مصدق ملک اور عطا تارڑ بھی شرجیل میمن کے گھر پہنچے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ، سینیٹر نوید قمر، نثار کھڑو بھی شرجیل میمن کے گھر پہنچنے والوں میں شامل تھے۔ شرجیل میمن اور ان کے صاحبزادے راول شرجیل میمن نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے شرجیل انعام میمن کو پوتے کی مبارکباد دی۔ اس موقع پر شرجیل میمن نے وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر کو سندھی ٹوپی اور اجرک پہنائی۔ مناظر بھی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کراچی کے ایک روزہ دورے کے دوران وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کے گھر گئے اور انہیں پوتے کی ولادت کی مبارکباد دی اور وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ وفاقی وزراء بھی موجود تھے۔ صدق اللہ مولانا عظیم۔ جناب اسحاق ڈار صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر، جناب کامران ٹسوری صاحب گورنر سندھ، جناب مراد علی شاہ صاحب چیف منسٹر سندھ، جناب اورنگزیب صاحب وزیر خزانہ، جناب عطاءاللہ تارڑ صاحب وزیر اطلاعات، جناب قیصر احمد شیخ صاحب میریٹائم افیئرز منسٹر، جناب علی پرویز ملک صاحب منسٹر آف اسٹیٹ، ڈاکٹر مختار بھرت صاحب، محترمہ عائشہ رضا فاروق صاحبہ، جناب جنید جلیل خان صاحب ممبر کسٹمز آپریشنز، جناب عمران خان محمد صاحب DG کسٹمز RMS، جناب جمیل ناصر خان صاحب چیف کلیکٹر کسٹمز کراچی، مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں آج اپنی طرف سے اور اپنی حکومت کی طرف سے آپ کسٹمز کے تمام یہاں پر موجود مائع ناز افسران، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، MOS ریونیو فائنانس جناب علی پرویز ملک اور راشد لنگڑیال صاحب اور درجہ بدرجہ میں FBR کے تمام متعلقہ افسران کو اور یہاں پر کراچی پورٹ پہ موجود تمام ہمارے آنریبل جو کسٹم آفیسرز تشریف فرما ہیں اور وہاں پر ابھی ہم نے ان نوجوان آفیسرز بچوں اور بچیوں کو بہت پاکستان کی جو خدمت کر رہے ہیں ان سب کو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بالآخر 77 سال بعد وہ آپ نے کامیابی حاصل کی ہے جس کی اس قوم کو بہت عرصے سے جس کی توقع تھی
اور جس کا ہونا اس ملک کی معاشی ترقی اور خوشحالی کے لیے ایک ناگزیر امر تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جو فیس لیس جو ہم نے انٹریکشن دیکھا ہے بٹوین امپورٹرز اور جو کسٹم آفیسرز اور جو تمام درجہ بدرجہ کراچی پورٹ پہ جو انسپیکٹرز ہیں اور دوسرا جو عملہ ہے، یہ جو فیس لیس انٹریکشن کا آغاز ہوا ہے. ابھی ہم نے ایک دو افسران سے چپتے ہوئے سوالات پوچھے اور انہوں نے بہت مناسب، کافی اور شافی جوابات دیے. انہوں نے جو کنسائنی کا جو ایڈریس ہے وہ یہاں پر سامنے آتا ہے. باقی کون اپریزل آفیسر ہے، کنسائنمنٹ کا کیا نمبر ہے، وہ سب بالکل وہ اس کا کوئی اتا پتہ نہیں، وچ از ویری گڈ. لیکن جو امپورٹر ہے اس کا نام آتا ہے، اس کا نام بھی آتا ہے، اس کا ایڈریس بھی آتا ہے. تو میں نے یہ جب سوال کیا تو انہوں نے بڑا اچھا معقول جواب دیا کہ ایک تو یہ کہ اگر ایک کنسائنمنٹ ہے تو وہ 10 منٹ میں اس کو جی ڈی جو ہے ڈسپوز آف ہو جاتی ہے، وچ از ویری گڈ. اور اگر ایک سے زیادہ آئٹمز ہیں تو 15-20 منٹ لگ جاتے ہیں. تو میں نے پوچھا کہ اگر ان 15-20 منٹوں میں اگر وہ یہاں پر جو آفیسر جو ہے باہر جانا چاہے تو وہ باہر جانے کی گنجائش نہیں ہے، وہیں پر چائے کافی کھانے کا انتظام ہے، نماز کا بھی انتظام وہیں ہے اور ریسٹ رومز بھی وہیں ہیں، وچ از ویری گڈ، بہت اچھا ہے. لیکن میں یہاں پر جو ممبر کسٹمز بیٹھے ہیں اور وزیر خزانہ کی خدمت بھی عرض کروں گا اور ایم ایس کو بھی، راشد لنگریال صاحب سن رہے ہوں گے کہ یہ جو ایک ونڈو ہے اس کا بھی مکمل اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. there should be no even a very remote or faint indication of the importer, whether his name or his address. اگر وہ ہوگا تو ایک خدشہ، ایک احتمال رہے گا کہ that can be exploited اور اس سے آپ کا ایک ونڈو رہے گی. اس ونڈو کو مکمل طور پر بند کرنا ہی آپ کی بہت بڑی کامیابی. جب آپ دکھا رہے ہیں کہ جو آفیسر جس نے اپریز کرنا ہے اس کا نام نہیں ہے، جب آپ دکھا رہے ہیں کہ کنسائنمنٹ کی جو تفصیل ہے وہ سب کو کراس لگا ہے، تو آئی کانٹ سی دا ریزن اور دا لاجک آف دی ایڈریس آف دی کنسائنی آن دیٹ کمپیوٹر. آئی تھنک اٹ کین بی اوائڈڈ. تو یہ چیلنج ہوگا، لیکن میں یہ گزارش کروں گا کہ اس کا مکمل طور پر خاتمہ ہونا چاہیے. ابھی جو بہت خوشائند بات یہ ہے کہ صرف 3 ہفتے ہوئے ہیں اس ایکسپیریمنٹ کو. اٹس اے ویری نیسنٹ ایکسپیریمنٹ. ایک نوزائیدہ ایک یہ منصوبہ ہے اور 3 ہفتوں میں جو ٹائم ہے ڈسپوزل آف جی ڈی، بل آف انٹری جو بھی آپ کہتے ہیں، وہ 107 گھنٹوں سے کم ہو کر وہ 19 گھنٹے پہ آ چکا ہے. دس از اے ریمارکیبل اچیومنٹ ان اے میٹر آف 3 ویکس. اسی طریقے سے جو امپورٹرز کی جو فیل گڈ فیکٹر ہے وہ یہاں پر بتایا گیا کہ 88% جو امپورٹرز ہیں وہ بہت کمفرٹیبل ہیں. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ماضی کا بوسیدہ نظام، جو دہائیاں جنہوں نے پاکستان کے جو وسائل ہیں اس کو کلوژن کے ذریعے لوٹا ہے، دیٹ از تھنگ آف دا پاسٹ. اس کے اوپر
رونا دھونا اب بیسود ہے. آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ الحمدللہ ایک لائک گریٹ پبلک سرونٹس، اور آپ نے ضمیر کی آواز کے مطابق آپ نے جو یہ پروگرام جو آپ نے جاری کیا ہے، جس کی میں پچھلے 9 مہینوں سے، میں ڈے 1 سے جب یہ حکومت بنی تو میں نے FBR کی ریفارمز کے اوپر فوکس کیا، تو آج الحمدللہ آہستہ آہستہ اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں. جو مارجنل ریکوری آپ کریں گے، ایڈیشنل ریکوری آپ کریں گے، سو ٹو انسینٹیوائز دس ونڈرفل پالیسی فریم ورک، وہ ایک فارمولا یہ بنائیں گے، کیونکہ ہمیں اس جو فائنینشیل ایئر ہے اس میں جو IMF کے ساتھ ہم نے کمٹمنٹ کی ہے ان مانیٹری ٹرمز، پچھلے سال کے مقابلے میں تو ہماری جو رسیٹس بہت زیادہ ہیں، لیکن جو ہم نے ایمبیشیس ٹارگٹ مقرر کیا تھا، اینڈ فار مور دین ون ریزن یہ ٹارگٹ غلط اس لیے نہیں ہے. اٹس ناٹ دیٹ IMF ہیز گیون دس ڈکٹیشن، نو. اگر یہ بات درست ہے کہ ہمارے جو محصولات ہیں، جو پوٹینشیل ہے، جو اس کا ٹیکس سلیبس اس کا ان فیلڈ ہیں، چاہے وہ کسٹمز کے ہیں، چاہے وہ سیل ٹیکس ہے، چاہے وہ ان لینڈ ریونیو ٹیکسز ہیں، جو بھی ہیں، چاہے وہ ایکسائز ڈیوٹی ہے، جو بھی ہے، اس ٹیکس رجیم کے تحت پاکستان میں سرمایہ کاری اپنا ایک انتہائی تیز رفتاری سے نہیں آ سکتی. یہ ٹیکس سلیبز ہمیں کم کرنے ہوں گے. وہ انشاءاللہ وقت بہت جلد آئے گا کہ ہم ٹیکس سلیب اکراس دا بورڈ کریں گے. اس سے چوری کا انسینٹیو بھی کم ہوگا، اس سے سرمایہ کار حوصلہ آگے بڑھائے گا، باہر سے اپنے سرمایہ لے کے پاکستان آئے گا، اینڈ سو آن سو فورتھ. میں کہہ یہ رہا ہوں کہ وہ جو اس وقت جو ہماری جو کمٹمنٹ بھی ہے، ہماری ضرورت بھی ہے کہ 400 بلین کا گیپ ہے بٹوین ہمارے جو اہداف ہدف ہے اور جو ہم نے ابھی تک ریسیو کیا ہے. آلدو کہ جو ٹیکس ٹو GDP ریشو جو ہے، وہ جو ہم نے IMF کے ساتھ کمٹ کی ہے، وہ تھی 10.6% فار دی انٹائر فائنینشیل ایئر. وہ الحمدللہ ہم آلریڈی اچیو کر چکے ہیں، وچ از 10.8. اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے، آپ سب کی محنت شائقہ کا نتیجہ ہے. لیکن اگر ہم یہ 400 ارب نہیں وصول کریں گے، اور میں نے کل میٹنگ کی اپنی ٹیم کے ساتھ، and I've given them this target. I said I have to get this money receipts collected. یہ کوئی 400 ارب روپیہ اگر 4000 ارب ہمارا سال کا تھرو کلوژن یہ پیسہ قوم کا کھایا جا رہا ہے، پورٹس پہ، اپنا ایکسائز ڈیوٹی میں، آپ کے سیلز ٹیکس میں، اور اینڈ سو آن سو فورتھ. میں آپ کو یہاں پر مثالیں نہیں دینا چاہتا، جس کے اوپر ہم بڑے فوکس طریقے سے کام کر رہے ہیں. تو یہ اگر ہم جو پیسہ آلریڈی وچ از بینگ looted and plundered, if we get 400 billion out of that, it's not a big deal. یہ میں نے فرحان منصور صاحب کو، MOS کو اور راشد لنگڑیال اور ان کی پوری ٹیم کو میں نے یہ ٹارگٹ دیا ہے. اور اگر یہ ٹارگٹ آپ اس کو ریکور کرتے ہیں، اس میں بھی انشاءاللہ میں انسینٹیو لے کے آؤں گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان اس موڑ پہ پہنچا ہے. آپ کی شبانہ روز محنت سے میکرو اکانومی ہے، اس کے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ سٹیبل ہو چکے ہیں. آپ کی جو پالیسی ریٹ ہے بینکوں کا 22% سے 13% پہ آ گیا ہے. آپ کی انفلیشن 38% سے 4.1% پہ آ گئی ہے. آپ کی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں. ٹیکسٹائل میں 11% ایکسپورٹ کا اضافہ ہوا ہے. آپ کی جو ترسیلات ہیں، ریمیٹنسز، اس میں الحمدللہ 24% اضافہ ہوا ہے. آپ کی IT ایکسپورٹس میں ایئر ٹو ایئر 34% اضافہ ہوا ہے. تو اب جو چیلنج جو ہے یہ اکانومی کی گروتھ کا، جس میں پروڈکشن ہے، جس میں امپلائمنٹ ہے، جس میں آپ کی ایکسپورٹس کی اس کی گروتھ کا، انڈسٹری لگنی ہے، آپ نے کامرس کو پروموٹ کرنا ہے. تو اب یہ چیلنج ہے. اس کے لیے ہم دن رات، آپ نے دیکھا کہ وہ جو ہوم گرون جو پروگرام کا ایونٹ ہوا تھا پچھلے ہفتے، وچ از آلویز آئی سے ٹائٹلڈ اڑان پاکستان،
تو وہ جو اڑان بھرنی ہے وہ آپ کی محنت سے، آپ کی بطور گورنمنٹ سرونٹس، گورنمنٹ آفیسرز اور پرائیویٹ سیکٹر، بزنس مین، تاجر، سرمایہ کار، زرعی کسان، آپ کے انڈسٹریلسٹ، آپ کے ایکسپورٹرز، بینکرز، کامرس، ٹریڈز مین، ان سب نے مل کے آپ نے پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنا ہے. اس کے لیے ہم پوری طرح یکسو ہیں. بجلی کی قیمتیں ہم نے کم لے کے آنی ہیں. اب دیکھیے کہ جہاں پر ہم یہ کچھ اچیو کر رہے ہیں، بجلی میں ہمارا جو سرکولر ڈیٹ ہے 2500 ارب روپے، اور اس میں بجلی چوری ہے، اس میں ٹرانسمیشن لائن لاسز ہیں. شاہ صاحب کو اب ہم نے آفر دی ہے، اس طرح گورنمنٹ آف پنجاب کو دیں گے، چیف منسٹر پنجاب کو، چیف منسٹر بلوچستان کو، کے پی کو، کہ یہ جو ڈسکوز ہیں وہ لے لیں. ہم ان کو پروونشلائز کرنے کے لیے تیار ہیں. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ہر حوالے سے صوبوں کی یہ نہ صرف رسپانسبلٹی ہے بلکہ اس کے لیے ہم تیار ہیں. کھل کے بات کریں گے انشاءاللہ کہ کس طریقے سے کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوں گی، جس میں ڈی پی ایم بیٹھیں گے، فائنانس منسٹر بیٹھیں گے، پاور منسٹر بیٹھیں گے، ایم او ایس بیٹھیں گے، ایف بی آر بیٹھے گا، میں خود پر بیٹھوں گا، تاکہ ہم آپ کے حوالے کر دیں تاکہ بجلی کی قیمت میں کمی آئے. اس کے لیے ہمیں مل کر کام کرنا ہے. اسی طریقے سے جو ایز آف بزنس، دس از سیمبلنس آف ایز آف بزنس، کہ کس طرح فیس لیس یہاں پر ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں، اس کو انشاءاللہ پورے پاکستان میں ہم نے پھیلانا ہے، ایئرپورٹس پہ، ڈرائی پورٹس پہ، سی پورٹس پہ، تاکہ اور پھر ہم نے اپنی پوری اکانومی کو ای گورننس کے تحت لے کے آنا ہے. تو میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. میں آپ کو آج پھر ایک مرتبہ پھر وزیر خزانہ کو، ایم او ایس کو، راشد لنگڑیال صاحب کو، اور تمام ممبرز جو کسٹمز کے ہیں، دوسرے جو ممبرز ہیں، آپ کے جو فیلڈ آفیسرز ہیں، آپ کے کسٹم کلیکٹرز ہیں، ڈپٹی کلیکٹرز ہیں، اور جو آپ کے آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں، اور دوسرے جو آپ کے مانیٹرنگ کر رہے ہیں، فردن اشتوان، سب کو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بالآخر فیس لیس انٹرونشن کا آغاز کر دیا ہے. اور دنیا میں کہیں بھی قوم ترقی کرتی ہے تو وہ انسینٹیو پالیسی از اٹس بیک بون. سو آئی مین اٹ. آئی ول انسینٹیوائز دس پالیسی ود پینلٹیز، اور پینیٹیو میجرز ہوں گے، بیکاز جزا اور سزا ہی میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی معاشرے کو ایک اعلیٰ درجے پر رکھتا ہے. میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. گاڈ بلیس یو. پاکستان پائندہ باد.